آج کل ہمارا معاشرہ ہر اعتبار سے بددینی کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے، تمام طرح کی برائیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور دین ہماری زندگیوں سے، اسلامی تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی۔ اب وہ چاہے ہمارے نوجوان ہوں یا ہماری نوجوان بہنیں ہوں، ہماری مائیں ہوں، ان سب کی زندگی سے دین آہستہ آہستہ نکلتا چلا جا رہا ہے، اور غیروں کے طریقے، غیروں کی چیزیں، غیروں کا رنگ، غیروں کا ڈھنگ، غیروں کا جینے کا سلیقہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، طور طریقے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان تمام برائیوں میں سے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہیں اور ہمارے دینی معاشرے کو جن چیزوں نے کھوکھلا کیا ہے اور ان کی جڑوں کو جس نے کمزور کیا ہے، ان تمام برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے پردگی کا ماحول بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہ برائی دن بدن تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو حضرات ہیں، گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جن کا گھر پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اب وہ چاہے خواتین کے بھائی ہوں، خواتین کے والد ہوں، ان کے ذمہ دار ہوں، جس حیثیت میں بھی ہوں، ان تمام کی طرف سے بڑی غفلت اس معاشرے کے اندر اس وقت برتی جا رہی ہے۔ ہمارے مسلم بھائی، ہمارے مسلم جو ہے گھر کے بڑے ذمہ دار، وہ اپنی بیٹیوں کو اسی طریقے سے جو ہے کالجز کے اندر بے پردگی کے ساتھ بھیجتے ہیں، بازاروں کے اندر اسی طریقے سے ان کو پھرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور کوئی اس کو عیب نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو فریڈم دے رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کو آزادی دے رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردہ رکھا ہے، اور پردے میں بھی کیا فرمایا کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر رہیں، گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کام ان کے لیے ضروری ہے، کوئی ایمرجنسی ان کے لیے آ گئی ہے، تو پھر پردے کے ساتھ جائیں، اپنے جسم کو ڈھک کر جائیں، اسی میں ان کے لیے عافیت ہے، خیر ہے، تاکہ وہ بری نظروں سے، گندی نظروں سے خود کو بچا سکیں۔ لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ لوگ جو ہے اللہ کے فرمان کو، اللہ کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں، مادیت پرستی کے دور میں آگے بڑھنے کی جو ہے چاہت میں، کوشش میں جو ہے بے پردہ اپنی بچیوں کو کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو باپ اور جو بھائی اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو بے پردہ کرتا ہے اور اس پر لگام نہیں لگاتا، اس کو روکتا نہیں ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے ناگواری پیدا نہیں ہوتی کہ میری بہن، میری ماں، میری بیٹی بے پردہ کیوں ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیوس ہے، یہ جو ہے بے شرم ہے، بے حیا ہے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی۔ اب یاد رکھ لیجئے، جس آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، وہ معاشرے میں اللہ کی نظر میں کیا اہمیت رکھ سکتا ہے، وہ دینی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، کیسے سرخرو ہو سکتا ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر لعنت فرمائے۔ آج کل ہمارا سب کا یہی حال ہے، بھائی ہو یا باپ ہو یا شوہر ہو، اس نے اپنی بیوی کو جو ہے بے پردہ کیا ہوا ہے، باپ نے اپنی بیٹی کو بے پردہ کیا ہوا ہے، بھائی نے اپنی بہن کو بے پردہ کیا ہوا ہے، اور اس پر کسی طرح کی کوئی لگام نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں دیکھا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو دستور ہے قرآن کریم ہے، اور ہمیں جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں جینا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں کامیابی ہمارے لیے مضمر رکھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی جینے کا سب سے بہترین طریقہ، کامیاب ترین طریقہ، عزت والا طریقہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے جو طریقہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، امہات المؤمنین کا جو طریقہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، وہی زندگی مسلمان خواتین کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے کامیابی کا راز ہے، کامیابی کا مضمر ہے، اور کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اسی طریقے کے مطابق اگر ہم جئیں گے تو زندگی میں اوپر بھی اٹھیں گے، کامیاب بھی ہوں گے، عزت بھی ملے گی، شان و شوکت بھی ملے گی، دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ لیکن جہاں ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں غیروں کے طریقے میں، کفر کے طریقے میں، بددینی کے راستے میں، وہاں کامیابی اللہ نے دراصل ہماری رکھی ہی نہیں ہے۔ وہاں تو جہالت ہی جہالت ہے، بددینی ہی بددینی ہے، اور فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ ان راستوں پر جانے سے ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں خود بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک خاتون گھر کے 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، بیٹا ہوگا، باپ ہوگا، شوہر ہوگا، بھائی ہوگا۔ تو یہ سارے کہ سارے ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر کی خواتین پہ کنٹرول کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، اچھا سبق دیں، ان کو حیا کا درس دیں۔ لیکن اگر یہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں،
اور عورت بے پردہ بھاگی پھر رہی ہے، تو یہ لوگ مجرم ہیں اصل، کیونکہ اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، کفیل بنایا، حاکم بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی تربیت کرے، ان کو پردے میں رکھے، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آخرت میں یہ اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گی عورتیں، اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی لے کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔